إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها تلو النضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا، كذلك الخروج. كذبت قبلهم وقوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم التبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعلنا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. तमाम किस्म में तारीफ़ात, सारी बड़ाइयाँ और खूबियाँ उस वहदहू ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, और वह अकेला है, बेनियाज है, उसका कोई हमसर मुकाबिल नहीं। और हमारी ज़िंदगी के अंदर सही तौर पर ज़िंदगी गुजारने के लिए जिस शख्सियत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मबूस किया वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लिहाजा उन पर सलातो सलाम पेश करना ज़रूरी भी है। जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया करें। बेशुमार फजीलतें हैं कुरान हदीस के अंदर, और सबको हम लोग बालाए ताक रखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताअत के बजाय हम गैरों की नकाली करते हैं, गैरों की देख रेख में अपने अमल को लागू करते हैं जो मुनासिब नहीं है।
اللہ رب العالمین نے بے شمار آیتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا، اور خطبہ مسنونہ کے اندر آپ ہر جمعے کے اندر سنتے ہیں اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرو، اسی میں کامیابی ہوتی، اللہ و رسول ہو فقد فاز فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ ومن یعص اللہ و رسولہ فقد خسر خسران مبینہ، جو لوگ بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اور یہ بھی ہم سنتے ہیں فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے اور بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لیکن آج سماج کے اندر ہم نظر دوڑاتے ہیں، ہماری زندگی کوسوں دور نظر آ رہی ہے، اور سنت کے بجائے بدعت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا خطبوں کے اندر بدعت کی مذمتیں، بدعت کے نقصانات، ان تمام بدعتوں کو جمع کیا جائے جو سماج میں رائج ہے، ایک لمبی فہرست بھی نظر آتی ہے۔ اسی لیے نقصان ہم اٹھا رہے ہیں۔ مہینے کے اعتبار سے بھی مختصراً میں باتیں رکھوں گا، اور یہ ابھی مہینہ جو چل رہا ہے اور آنے والا ہے، عربی اعتبار سے بھی اور انگریزی اعتبار سے بھی دسمبر کا مہینہ ہے، ختم ہونے کو ہے۔ اور کل ہم نے جو بنایا ہے جو لوگوں نے عیسائیوں کے نقالے میں، جسے کرسمس ڈے کہا جاتا ہے، اور پھر ہم 1 جنوری کو فکری منانے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد عربی کا مہینہ جو شروع ہو چکا ہے، رجب مرجب کا مہینہ، انشاءاللہ مرجب کے بارے میں، رجب کی مذمتیں اور اس کے نقصانات اور اس کے فضائل مسائل آئندہ جو بتایا جائے گا جمعے کے اندر۔ مختصراً دسمبر ہو، جنوری کا مہینہ یا رجب کا مہینہ، مہینے کے اعتبار سے بدعات کی ابتدا جو ہو رہی ہے وہ محرم الحرام کے مہینے سے، اس کے اندر ہم بدعت کو فروغ دیتے ہیں، محرم الحرام تعزیہ کے جلوس اور اس میں روپے پیسے خرچ کرنے کے ساتھ۔ اس کے بعد عید میلاد النبی کا انعقاد کر کے، یہ بھی بدعت ہے۔ 11ویں شریف کا انعقاد کرنا، یہ بھی بدعت ہے۔ عید میلاد النبی کا منانا، یہ بھی بدعت ہے۔ اور رجب المرجب کے اندر صلاۃ الرغائب کا اہتمام کرنا عبادت کے اعتبار سے، بدعات کی شکلیں جو ہیں بہت ساری الگ الگ شکلیں نظر آتی ہیں، تو مسلمان اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر، سنت کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے نام پر رجب مرجب کے اندر، اس مہینے کے اندر بھی بدعات کو فروغ دیتا ہے۔ اور کل ہی انگریزی اعتبار سے 24 دسمبر 25 دسمبر شیعوں کی نقالی، پیسوں کی بربادی، شراب نوشی کا اہتمام، زناکاری کا اہتمام، نعوذ باللہ۔ اور پہلی جمعرات کی رات، رجب رجب کی پہلی جمعرات کی رات کو جگ کر عبادت کرنا، صلاۃ الرغائب کا اہتمام کرنا، یہ کوئی ثبوت نہیں قرآن حدیث کے اندر، یہ گھر سے لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ رجبی نماز، رجبی روزے، جمعرات کی، رجب کی پہلی جمعرات، ہفتے میں جو جمعرات آتی ہے رات، وہ جمعرات کی رات میں صلاۃ الرغائب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسے طریقے بھی ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، قل اللہ پڑھنا ہے، 20 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، پھر ساری اپنی تدبیریں، اپنے طریقے ہیں۔ محض اس بنیاد پر کہ اس رغبت والی نماز ہے، ہم اس کو ادا کریں گے تو ہماری ساری حاجتیں ہماری پوری ہو جائیں گی۔ ایک رات کی نماز کے دائرے میں ساری رغبت، ساری ضرورتیں، ساری حاجتیں ہماری پوری ہو جائیں گی۔ اور اس کے مناسبت سے ایک حدیث بھی گڑھی جاتی ہے، اور یہ مسائل اور پہ فضائل حدیثیں ہیں، موضوع روایتیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ کئی آدمی میسج بھی واٹس ایپ کرتے ہیں
رجب کے مہینے کی دعا ہمارے پاس بھی ہے، تو میں نے بتایا تھا ہم کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ اللہ شعبان اور رجب کے مہینے میں ہمیں برکت دے اور ہمیں رمضان کی حصول آبی عطا فرما دے۔ میں نے کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے، ضعیف ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے، اس علماء محدثین کے اقوال بھی ہے، وقت کی قلت۔ بہرحال یہ سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے غلط ہے، سند کے اعتبار سے غلط ہے، جرح و تعدیل کے اعتبار سے یہ روایت موضوع گڑھی ہوئی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے دعا کو پڑھنا یا بتانا ضروری نہیں، بلکہ نہ بتایا جائے، یہ تعلیم کے لیے بتانا بھی ضروری، یہ غلط۔ تو صلاۃ الرغائب کا اہتمام کرنا اور صلاۃ اوقات خمسہ 5 وقت نمازوں کو ضائع کر دینا، تمہیں بدعات کی ابتدا محرم کے مہینے سے لے کر کے آپ چلے جائیے رجب شعبان تک چلائی، لگاتار بدعتیں لاگو ہو رہی ہیں۔ یہ مسلمان مہینے کے اعتبار سے بدعت کرتا ہوا ہے اور اپنے اعتبار سے۔ پھر مرنے کے بعد جو زندگی آتی ہے جہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے، مرنے کے بعد انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے وارثین مرنے کے بعد بھی چند بدعتوں کو کرتے ہیں، محض اس بنیاد پر کہ مرنے والوں کو ثواب پہنچے گا، ایصال ثواب کے نام پر۔ ایصال ثواب بھی جو حدیث کے اندر اس کے علاوہ ایصال ثواب کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آپ سنتے بھی ہیں، 3 چیزیں۔ لیکن مرنے کے بعد سب سے پہلی بدعت، انسان جب مر جاتا ہے تو کفن دفن کرنے کے بعد جب ہم قبرستان میں لے کے جاتے ہیں تو قبرستان میں جانے سے پہلے جنازے کی ادائیگی ہوتی ہے، اور ان بدعتیوں نے نئی بدعت جنازہ پڑھنے، جنازہ تو فرض کفایہ پڑھنا ضروری ہے، یہ جنازہ پڑھنے کے بعد پہلی بدعت کی ابتدا کرتا ہے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد کھاٹ کو رکھ کر کے وہاں پر اکٹھے کھڑے ہو کر کے تمام لوگ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ابتدا یہاں سے ہو رہی، یعنی کہ مغفرت کی دعا کرنا جنازہ کے بعد۔ جنازہ تو دعا ہے ہی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ حدیث صحیح ہے جو سب لوگ پڑھتے ہیں، جانتے بھی ہیں، یہ پڑھا نہیں لیا، پڑھا دیا گیا کہ اللہ ہمارے مردے کو، زندے کو، بڑے کو، سب کو معاف کر بخش دیجیے۔ پلس احتیاطی طور پر تمام لوگوں کے اکٹھے ہو کر جنازہ کے ساتھ، جنازہ ختم ہونے کے بعد کھاٹ کو رکھ کر اکٹھے ہو کر کھڑے ہو کر ہر بات کے سارے لوگ اس کے لیے دعا کرتے الگ سے، یہ بدعت کا اضافہ ہے جنازے کے اندر۔ جنازے کے بعد پھر جب مٹی میں ڈال دیتے، کفن دفن کرنے کے بعد مٹی میں ڈال دیا قبر میں، تو پھر ایک اور بدعت کا اضافہ ہو رہا ہے۔ کھڑے ہو کر کچھ دور جانے کے بعد قبر سے کچھ ہٹ کر ایک آدمی آذان دیتا ہے، قبر پر اس کو آذان دیتا ہے، قبر والوں کو سناتا ہے۔ میں نے پوچھا ہے صاحب تو آذان کیوں دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آذان اس لیے دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پادتے ہوئے بھاگتا ہے، لہذا اگر ہم اذان دے دیتے ہیں تو فرشتے جب آئیں گے مردے سے سوال کرنے کے لیے، تو اس وقت جب اذان کی آواز اس کے کانوں میں پہنچے گی، نعوذ باللہ، تو جیسے وہاں سے ہٹ جائیں گے، مردے سے سوال جانیں گے۔ یہ بکواس کی بات ہے، اسے تفصیل جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کتابیں پڑھیے گا جہالت، اور جو بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بہت ساری کتابیں، سب سے بہترین جو آپ کو ملے گا جہالت حق باطل کتاب، یہ سارے طریقے بتائے گا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ نماز سے مطلب نہیں ہے، موت پہلے بھی بدعت کو فروغ دیا جا رہا ہے، مرنے کے بعد بھی بے شمار کسی بدعت ہیں، جنازے کے بعد بھی بدعت، قبرستان میں رکھنے کے بعد بھی اذان کے سلسلے میں بدعت، قبر میں رکھی جانے کے بعد قبر کو پختہ عمارتیں بنا کر کے، قبے لگا کے، گنبدیں بنا کر کے، اینٹ اور چونے سے سجا کر کے جگہ کی بھی تنگی ہو جاتی ہے، اور پختہ تعمیر، اس میں مکان اور بلڈنگ کی شکل میں پختہ تعمیر کیا جاتا ہے چونے اور گارے اور سیمنٹ بالوں سے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یجسس القبر، تم قبروں کو پختہ مت بناؤ اینٹ اور پتھر کے ذریعے سے، اللہ کے نبی نے منع کیا حدیث کے اندر۔ یہ قوم ماننے والے نہیں، لیکن وہاں بھی بدعت، قبے بنائے جا رہے ہیں، عمارتیں بنائی جا رہی ہے، اس کے اوپر پھول اور ہرے رنگ کی چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ ہم نے پوچھا چادر چڑھانے کی کیا حکمت ہے؟ یہ صاحب نے جواب دیا کتابوں کے حوالے سن کے، جہالت کے حوالے سے، یہ چادریں اس لیے ہم چڑھاتے ہیں قبروں پر کہ ہری چادریں ہوتی ہیں اور
ہری چادریں اس بنیاد پر ڈالتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کی صورت میں ہری پتی ہری ڈالیاں ڈالی تھی. کہاں کی دلیل کہاں فٹ کرتے ہیں؟ جو عذاب قبر ہو رہا تھا نبی کو بتایا گیا تو آپ نے ہری ٹہنی ڈالی تھی، آپ کو پتا ہے. لہذا اس سے منسوب کر کے ہری چادریں ڈالتے ہیں لوگ. اس کے بعد یہ معاملات ہو جاتے ہیں. گھر پہ آنے کے بعد چہلم ہے، دسواں ہے، تیجا تیسرے دن، تیجا دسواں، چہلم، برسی، یہ ساری بدعات ہیں. قل خوانی، قرآن خوانی، یہ سارے بدعات ہیں. مرنے کے بعد بھی یہ انسان دنیا میں کچھ نہیں کر رہا ہے، نیک عملوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نبی کے سیرت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نبی کے عمل سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نماز سے کوئی واسطہ نہیں ہے، روزہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اصالہ ثواب کا نہیں جو رائے حدیث کے اندر آئے اسے کوئی واسطہ نہیں ہے. دنیا داری مگر رہا، شراب نوشی مگر رہا. لیکن مرنے کے بعد یہ مولویوں نے کہا کہ اپنے مرنے والوں کے لیے یہ قل خوانی کیا کرو، قل خوانی کرو، قرآن خوانی کیا کرو، ان کے نام کا تیجا کرو، ان کے نام کا چہلم کرو، ان کے نام کا برسی کرو. سارے بدعات کو فروغ کرنا شروع کر دیا. اس بنیاد پر اصالہ ثواب ہوگا؟ ہرگز نہیں میرے بھائیو. یہ سارے طریقے بدعات میں ہیں. ثواب کے بجائے گناہ ہوگا. اس بنیاد پہ گناہ ہوگا کہ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی طریقہ نافذ کرے جو میری سنت سے نہیں ہے، میرے طریقے سے نہیں ہے، میرے عمل سے نہیں ہے، وہ مردود ہے. تو میں حدیث کی روشنی میں جو حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں، کسی بھی حدیث کے اندر تیجا کا ثبوت نہیں ہے، چہلم کا ثبوت نہیں ہے، برسی کا ثبوت نہیں ہے، قل خوانی کا ثبوت نہیں ہے، قرآن خوانی کا ثبوت نہیں ملتا. لہٰذا میرا بھائی بزرگ دوستو، اور آپ کے سماج کے اندر یہ بدعات ہو رہے ہیں تو آپ روکیے، منع کریے اور اس سے پرہیز کیجیے. لیکن نہیں کرتے ہیں. ہم ساتھ دیتے ہیں. قرآن خوانی کی دعوت ہوتی ہے، مولانا سے میلاد خوانی کرتے ہیں، قرآن خوانی ہوتی ہے، دعوتیں ملتی ہیں ہمیں، دوستوں یاروں کی طرف سے ہم چلے جاتے ہیں. منع نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ نبی کی صورت سیرت نہیں ہے، نبی کا طریقہ نبی سے ہماری سے شمولیت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ لوگ ناراض ہو جائیں گے. اس طرح ناراض ہو جائیں رشتہ دار، خاندان والے، رشتہ دار والے، پورے سماج کے لوگ ناراض ہو جائیں. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اللہ راضی ہو، اللہ ناراض نہیں ہو. تو مرنے کے بعد ہی بدعتیں ہو رہی ہیں، لوگ دھڑا اضافہ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جب خوشی کا معاملہ ہو اس وقت بے شمار بدعتیں گنتے رہیے، تعداد گن نہیں سکتے ہیں. خوشی کے ایام میں بدعتیں، شادی کا ہوتا ہے نا، خوشی کا ماحول ہوتا ہے، شادی میں خوشی ہوتی ہے نا. نوجوان جو شادی کرنا چاہتا ہے یا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، رشتے ڈھونڈے جاتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے میری شادی ہونے جا رہی. غمی میں بھی بدعات، عبادات کے اندر بھی بدعات ہیں، معاملات کے اندر بھی ہیں. وقت کے اعتبار سے بتایا جائے گا. عبادات کے اندر بھی میں مختصر بتایا. خوشی میں بھی بدعت، چھیکا چھیکی میں رسم کرنا یہ بھی بدعت، برات کے رسم کا اہتمام کرنا یہ بھی بدعت، جہیز کے رسم ادائی کرنا یہ بھی بدعت، چماون کی رسم ادائی کرنا یہ بھی بدعت، ڈھول تاشے ناچ گانے جتنے بھی ہیں یہ عذاب الہی کو دعوت دینا ہے. آج غیر شرعی شادی کے اندر بدعات کو فروغ دیا جاتا ہے، پلس اپنے مال کی بربادی کا بہترین ذریعہ قرار دیتے ہیں. جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے چاہیے، جو مال غربا مساکین میں خرچ کرنی چاہیے، مساجد کی تعمیر میں، مکاتب کی تعمیر میں، مدارس کی تعمیر میں، بچوں کی تعلیم و تربیت پر، یتیموں کی کفالت پر، مسکینوں کی کفالت پر نہیں کرتے. ہم یہ مال ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. یہ مال ہمارا ناجائز راستوں میں خرچ ہوتا ہے. اور یہ اتنا ہی پہ نہیں بلکہ راستے میں، خیر اللہ کے راستے میں جتنے بھی بدعات کے راستے ہیں خرچ کرنے کے، وہ بھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے سنوار کے رکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے کرتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ جو اللہ نے جو مال دیا ہے، مال کو خرچ ہم کر رہے ہیں، کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں. شادی بیاہ کے اندر بدعات تو ہے ہی، اس مال کو خرچ کرتے ہیں ڈھول تاشے کے اندر، ناچ گانے کے اندر، ڈی جے کے اندر. نعوذ باللہ. آپ سے رب العالمین سوال کرے گا میں نے تم کو مال دیا تھا، مال کو کہاں حاصل کی، کیسے حاصل کیا، کہاں خرچ کیا. آج جب کہ یہ مسلمان دھرنے سے اپنے آپ کو اس طرح اس بات کے اعتراف کرتا ہے کہ رب العالمین کے سامنے کیا جواب دے گا.
ہمیں تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. خرچ کرنے سے پہلے بھی نہیں سوچتا کہ بدعت بھی ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کے علاوہ یہ غیر طریقے میں ہم خرچ کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سوال کرے گا. آج بے شمار مسلمانوں کا مال ناچ گانے میں خرچ ہو رہا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر ڈی جے اور بازی کے اندر خرچ ہو رہا ہے. آج مسلمانوں کا مال شراب نوشی میں خرچ ہو رہا ہے. آج مسلمانوں کا مال زناکاری میں خرچ ہو رہا ہے. آج مسلمانوں کا مال سودخوری کے ذریعے خرچ کیا جا رہا ہے غیر طریقے سے. خیر تو ہونا چاہیے اللہ کے لیے، لیکن آپ جسے شادیوں میں ڈی جے نہ بجیں، ناچ گانے کا اہتمام نہ ہو. شادی اچھی نہیں تصور کی جاتی. شادیوں میں جہیز کے مال کی پرواہ نہیں. جہیز دینے لینے کی صورت میں، براتیوں کو کھلانے میں اور اس کے ناز و نخلوں کو برداشت کرنے میں جتنا ہم خرچ کرتے ہیں، اللہ کی قسم، اور یہ مسلمان شادی بیاہ کے ناجائز طریقوں کے پیسوں کو بچا لے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے سماج میں کوئی غریب نظر نہیں آئے گا. ہمارے سماج میں کوئی یتیم بلکتا ہوا سسکتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ہمارے سماج میں کوئی بیوہ بلکتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. اور یہ پیسے کو ان پر خرچ کیا جائے، ہمارے معاشرے کے اندر عالم اور حفاظ کی کمی نہیں ہوگی. بہت ساری ایسی بستیاں ہیں، میں جاتا ہوں جمعہ پڑھانے کے لیے، وہاں شکایتیں آتی ہیں کہ امام صاحب دیجیے کوئی امام نہیں ہے. دکھ ہے، افسوس ہے ایسے بستی والوں پر جس بستی کے کوئی امام نہیں ہو، کوئی حافظ نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، حافظ قرآن عالم دین نہیں ہے. جمعہ پڑھانے کے لیے بھاڑے پر موڑی لایا جائے، جنازہ پڑھانے کے لیے بھاڑے پر موڑی لایا جائے، نکاح پڑھانے کے لیے بھاڑے پر موڑی جائے. کہاں جا رہی ہے قوم؟ کہاں پیسہ خرچ کر رہی ہے قوم جو اپنے گھر کے اندر، اپنے سماج کے اندر، اپنے بستی کے اندر ایک عالم دین نہیں پیدا کر رہا ہے. نکاح پڑھانے کے لیے بھاڑے میں مولوی کو بلایا جاتا ہے، 1000-2000 روپے دے کر کے مولانا صاحب نکاح پڑھانے چلو، جنازہ پڑھانے کے لیے آئیے گا. کیوں؟ باپ کے موت کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کا بیٹا جنازہ پڑھائے، اس کا بھائی جنازہ پڑھائے. باپ عالم ہو، حافظ قرآن ہو، عالم بیٹا ہو تب نا. بیٹا تو انجینئر ڈاکٹر بنے گا، جنازہ تو کوئی دوسرا مولوی پڑھائے گا. پیسے وہاں خرچ کریں گے. اور کون سی شادی ہے جہاں پٹاخے بازی نہیں ہو رہی ہے، آتش بازی نہیں ہو رہی ہے، کان پک جاتے ہیں سنتے سنتے، استغفر اللہ، دھماکے کی آواز آتی ہے. ایک طرف سنت کے انعقاد کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. صحیح حدیث ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جسے میری سنت سے اعراض کرے گا مجھ میں سے نہیں ہے. نکاح میری سنت ہے، نکاح نصف ایمان، نکاح آدھا ایمان ہے. لیکن سنت ہے تو سنت کے طریقے پر ادا کرنا ہوگا. اس سنت کے اندر بدعت کو داخل نہیں کرنا ہوگا. حرام مال کی حصولیابی جہیز کی شکل میں، ناچ گانے کے اہتمام، پیسے کی بربادی، اور یہ باراتی کو لے جانے کے خرچ، براتیوں میں کھانے کے انتظام، یہ بدعت، ساری بدعت. اب دیکھ رہے ہیں خرچے کتنے ہو رہے ہیں. ایک لڑکی والا، غریب لڑکی والا ہے، 5-6 بیٹیاں ہو جائیں ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، کیونکہ ظالم ہو رہے ہیں جہیز کی فرمائش کر کے بہت ساری بیٹیوں کو غیر کو سامنے ساتھ بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے. شادیاں نہیں ہو رہی ہے. بوڑھا باپ، غریب باپ رو رہا ہے، کلپ رہا ہے، بلبلا رہا ہے. یہاں تک بھیک مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے. میری بیٹی کی شادی ہے، میری بہن کی شادی ہے، باپ بڑھاپے کے عالم میں اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے بھیک مانگتا سماج کے اندر. میری بیٹی کی شادی ہے لہٰذا مجھے تعاون کر دیجیے. شرم آنی چاہیے گاؤں والوں کو، بستی والوں کو. تمام گاؤں کے لوگ موجود ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس رواج کو توڑیے، پیغام دیجیے تاکہ کوئی غریب کی بیٹی باقی نہ رہے. کوئی غریب اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں نہ کھائے، بھیک مانگنے پر مجبور نہ ہو. ان کو کہیے ہم شادی کریں گے خلوص طور سے، سنت کے اعتبار سے کریں گے. ایک بدعت کو فروغ نہیں ہوگا. بارات لے کر نہیں جائیں گے، جہیز نہیں لیں گے، جہیز نہیں دیں گے، سامان نہیں دیں گے، بلکہ جو اس کا حق ہوگا صاحب مال کے لیے جو بھی ہے. میرے بھائیوں، مال جتنے بھی بدعت میں خرچ کر رہے ہیں ایک بھی ثواب ملنے کو نہیں ہے.
جتنے بدعات پر پیسے خرچ کرتے ہیں شادی میں، مسئلہ لکھ لیجئے، بدعات ہے، بدعات کا ثواب نہیں ہوتا بلکہ گناہ ہوتا ہے۔ اور بدعات کو جب ختم کریں گے، رسم و رواج کو ختم کریں گے، بارات کو ختم کریں گے، انشاءاللہ سنت کی جاری ہوگی، سنت زندہ ہوگا، عوام کے اندر پیغام جائے گا، اور آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا احیاء سنت کا، کہ بندہ فلاں لڑکا سنت میں شادی کر رہا ہے، بدعات کو ٹھکرا رہا ہے، فلاں گارجین اپنے بیٹے بیٹی میں شادی سنت میں کر رہا ہے، بدعات کو ٹھکرا رہا ہے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی، اور یہ نکاح آسان طریقے سے ہوگی، سماج میں پیغام جائے گا۔ لیکن شادی اچھی نہیں لگے گی، اچھی نہیں لگے گی سماج میں، یہی شادی بربادی والی شادی اللہ کے نزدیک قابل گرفت ہوگی۔ تم نے میرے نبی کے خلاف کیوں کر کیا؟ کون سی حدیث تھی؟ کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟ یہ سوال آ رہا ہے، بتاؤں گا میں۔ تو یہ مرنے کے بعد بھی بدعات، اور خوشی کے بعد بھی بدعات، اور یہ بدعات جو ہو رہے ہیں، اب سوال پیدا ہوتا ہے بدعات کب سے اس سماج میں رائج ہوئے، کن وقتوں میں، کن ملکوں میں، اور اس کے اسباب کیا ہے؟ آپ مسئلہ یاد، یہ جتنے بدعات میں نے مختصر میں بتائے، اور بہت ساری باتیں چھوٹ گئی، بہت ہی قلت ہے۔ ان بدعات کی آمد 400 صدی کے بعد، حجت اللہ البالغہ ایک کتاب ہے، علماء کرام جانتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے 84 صدی سے قبل، 400 سال سے قبل اس سماج کے اندر، اس ملک کے اندر، اس دنیا کے اندر کوئی بدعات نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بہت سارے نکاح کے بہت طریقے تھے، غلط طریقے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد 400 سال تک نہ کوئی اختلاف تھا، نہ کوئی فرقہ تھا، نہ کوئی بدعت تھے، تمام لوگ ایک سنت پر زندہ سنت پر عمل کر رہے تھے، نبی کی پیروی کرنے والے تھے۔ اور اس کی ابتدا بصرہ، کوفہ، بغداد، شام، ایران، ان تمام جگہوں سے فروغ بدعات کے ہونے شروع ہوئے، کیونکہ ان جگہوں پر صحابہ کرام کی قبریں تھی، صحابہ کرام کی قبریں تھی، ان جگہوں پر شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، بیائی نہیں، جنوں علیہ السلام کے دور کے اندر پوچھا مارا شیطان نے کہ اپنے بزرگ ہستیاں ہیں، ان کے نام کے مزار بنا لو، ان کے نام کا، اور بدعات کو شروع کیا تھا، شرک بدعات کو۔ ویسے ہی ہمارے 400 صدی کے بعد ان شہروں کے اندر صوفیاء کرام کے ذریعے سے اور بھی ہوا پرست، نفس پرست لوگوں کے ذریعے سے اس کو فروغ دیا گیا۔ اب یہ کہ ابتدا اس کے کس کے ذریعے ہوئی، کیسے ہوئی، اسباب کیا ہے بدعت کے پھیلنے کے؟ سماج میں بدعتیں جو پھیلی یا پھیلتی جا رہی ہیں، اسے اسباب کیا ہے؟ سب سے بڑا سبب، پہلا سبب بدعت کے پھیلنے کا سب سے پہلا سبب جہالت ہے، علم و عمل کا فقدان ہے، علم و عمل کا فقدان ہے، جہالت ہے۔ آج ہماری امت جہالت طرف چلی جا رہی ہے، علم دین اٹھتا چلا جا رہا ہے، عالم دین کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ آپ سماج معائنہ کریں نا، کس بستی کے کتنے عالم دین موجود ہیں؟ تو لا علمی کی بنیاد پر اور علم و عمل کے فقدان کی بنیاد پر بدعت کا فروغ ہوتا ہے، بدعت پھیلتا جاتا ہے۔ آج ہماری قوم جا رہی ہے جہالت کی طرف، دین سے واسطہ نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات نہیں ہے، حدیث کی تعلیمات نہیں ہے، اور جو کچھ عمل بھی ہے جانتے بھی ہیں تو کچھ عمل نہیں ہے اس کے اندر، تو جہالت ہے، لا علمی ہے، علم عمل کا فقدان ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنے اکابر بزرگوں کے آثار، اقوال، افعال، یعنی بڑے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بات غلط کیسے ہو سکتی ہے، تو آپ بڑے لوگوں کی باتوں کو ماننا، فلاں بزرگ تھے، فلاں بڑے تھے، بڑے چھوٹے تمیز کرے، فلاں نے کہا، ایسا ہوتا آ رہا ہے، تو اس کے ذریعے بھی سماج میں بدعتیں پھیلی۔ اور تیسری چیز نفس پرستی، ہوا پرستی، اتباع خواہشات کی تکمیل، نفس نے جس طرح مائل کر دیا، دیکھنے میں جو اچھا نظر آ رہا ہو یہی اچھا، یہ کام اچھا نظر آ رہا ہے نا، یہ بہت اچھی چیز، خواہشات کی پیروی ہوئی، بدعات پھیلتے چلے گئے۔ اور چوتھی چیز کفار کی مشابہت، غیروں کی نقالی، غیروں کی نقالی تو بہت ساری مثالیں آپ سنے ہوں گے، غیروں کی نقالی ابھی میں 24 دسمبر بتایا، غیروں کی نقالی ہے یہ جو کرسمس ڈے منانا، غیروں کی نقالی کفار کی نقالی ہے۔ ابھی آنے والا دن ہے 1 جنوری، 1 جنوری پکنک منانا،
آج دیکھیں نوجوان آج اس تیاری کرتے ہوں گے، 1 جنوری آ رہی ہے، اب کیا بات ہے، مرغا بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اس ٹھنڈی کے موسم میں نے دیکھا، آپ لوگ دیکھتے ہیں ٹھنڈی کا موسم ہے، فیلڈ کم پارک میں چلا گیا، نعوذ باللہ، پارک میں جانے کے بعد کیا کیا خرافات ہو رہے ہیں، کتنی برائیاں ہو رہی ہیں۔ پکنک منانے کے اندر آپ دیکھیں گے ویڈیو کے اندر آئے گا، واٹس ایپ پر آئے گا، فلاں پکنک منا رہا ہے، لڑکے لڑکیوں کا ہجوم ہے، استغفر اللہ، یہ غیروں کی نقالی ہو رہی ہے، ہونے والی ہے، اللہم اغفرنا۔ لڑکے لڑکیاں نکل گئے گھر سے پکنک منانے کے لیے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، زناکاری بدکاری ہو رہی ہے، شراب نوشی ہو رہی ہے، زناکاری لوگ ملوث ہے، شراب نوشی ملوث، کتنے لاکھوں کروڑ روپے کل بھی بہائے ہوں گے اور پکنک منانے میں بھی بہائیں گے۔ مسلمان بھی جا رہا ہے، ہندو بھی جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مسلمان کون ہے، ہندو کون ہے، اور یہ پڑھنے نوجوان ہمارے بہت زیادہ نظر آتے ہیں کہ یہ غیروں کی نقالی ہے۔ لہذا اس سے بچنے کی کوشش کیجیے، آنے والے ایام میں پرہیز کیجیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم نہیں کریں، پکنک نہیں منائیں گے، یہ سب بدعت ہے، غیروں کی نقالی ہے، اور غیروں کی نقالی بہت ساری مثالیں ہیں، آپ جب سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ لہذا غیروں کی مشابہت سے بچنا بھی ضروری ہے، کیونکہ نہیں بچیں گے تو ان کے ذریعے سے فروغ ہوگا بدعت کو، اور اس کے بعد جب ہم سارے کاموں کو کرتے چلے جائیں گے، اس کا انجام کیا ہو، بس بات ختم کریں گے۔ بدعت کے پھیلنے کے اسباب، اگر سماج میں بدعت رائج ہو گیا، اپنی زندگی کے اندر بدعت کو لاگو کر دیا اور بدعتانہ طور پر زندگی گزارتے رہے، اس کا انجام کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ٹھکانہ ہوگا؟ مرنے کل محدثۃ بدعہ، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، جہنم میں جانا ہوگا۔ محض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتیں بھیجی ہیں ان تمام بدعتیوں پر، جو بھی بدعات کو فروغ دیتے ہیں سماج کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لعنتیں بھیجی، لعن اللہ من آوى محدثا، لعن اللہ من لعن والدیہ، نمبر 1، تو جو لوگ اپنے والدین پر لعنت منالب کرتے ہیں اللہ کی لعنت ہو، لعنت اللہ، لعن اللہ من لمن غیر من علی الارض، اور اس پر بھی لعنت ہو، زمین کی آری کو ادھر ادھر کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ان لوگوں پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ اسی مثالیں بہت ساری، تو یہ لوگ ہیں من آوى محدثا، لعن اللہ من آوى محدثا، اس پر بھی لعنت ہے جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے۔ بدعتی جہنم جائے گا ہی، بدعتی کو اپنے گھروں میں پناہ دینا بھی لعنتی سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کوئی بدعتی بھاگتے ہوئے تمہارے دروازے پر آ جائے، پناہ لینے کے لیے آ جائے، اسے پناہ مت دو، اسے باہر بھگا دو۔ ہم تو بدعت والا کام ہی کر رہے ہیں، ہم تو شمولیت ہماری ہو رہی نا، بھائی تم بھی بدعتی ہم بھی بدعتی، چلو شانہ بشانہ ملا کرتے ہو، سب بدعتی کام کرتے رہو۔ اللہ کے نبی لعنت بھیج رہے ہیں تمام بدعتی امور پر، بدعت کو ٹھکانہ دینے سے، اور اس کے بارے میں علماء کرام کے اقوال بھی ہیں اور اس سے مذمتیں بھی ہیں، بہت سارے حدیثیں ہیں، اقوال ہیں محدث کرام کے۔ اور پھر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت زیادہ درجہ دیا ہوا ہے، احیاء موتیٰ کا لقب دیا ہوا ہے، پھر دستگیر ہیں، حاجات الحاجات، ساری ان کے طرف باتیں منسوب کی جاتی ہیں۔ بڑی پیاری بات انہوں نے کہی تھی بدعتیوں کے سلسلے، کیونکہ بدعتی حضرات ہمارے حدیثوں کو بدعتی تصور کرتا ہے، صلاۃ السلام کرنے سے منع کرتا ہے، اس کے کھانے پینے سے منع کرتا ہے، بدعتی کو سلام نہ کرو، بدعتی کے قریب نہ جاؤ، بدعتی کے جنازے میں شامل نہ ہو، الٹے چور کوتوال کو ڈانٹے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منیت الطالبین کو میں نے پڑھا، میں نے اس کتاب کو خود پڑھا ہے الحمدللہ۔ اس کتاب کے پیرانہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ بدعتی کی تعریف ہے، بدعتی وہی ہے جو حدیث کی تحقیر کرے، یعنی حدیث کے مقابلے میں دوسری باتوں کو پسند کرے، حدیث کو تحقیر کرے۔ اور میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کوئی ہے تو اہل حدیث ہے، میرے نزدیک سب سے اچھا کوئی آدمی ہے تو اہل حدیث ہے۔ بدعتی جو حدیث کی تحقیر کرے وہی بدعتی ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کی جنازہ کی نماز پڑھنا، اس سے نکاح کرنا، اس سے بات چیت کرنا، سلام کلام کرنا ممنوع قرار دیا ہے امام قادر عبد الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اہل حدیث کو برا بھلا کہے،
حدیث کی تحقیر کرے وہی بدعت کی پہچان بتاتے ہیں. تو ہم تو سنت والے ہیں نا، ہم سنتی ہیں الحمدللہ، ہم متبع رسول ہیں الحمدللہ. ہم نے ٹھانا ہے کہ اللہ کی وحدانیت میں غیر کو شامل کریں انشاءاللہ. اسی رسول کی رسالت میں بھی ہم کسی غیر طریقے کو نافذ انشاءاللہ نہیں کریں گے. ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل ہے، ہمارا جذبہ ہے، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان عمل ہے کہ ہم مرتے دم دیں انشاءاللہ. اس لیے زمین پر اللہ کی وحدانیت میں کسی غیر کو شامل نہیں کر سکتے ہیں. ویسے ہی میرا یہ دعویٰ ہے اور عمل بھی انشاءاللہ جب تک جان باقی رہے گی. کوئی بھی سنت کا طریقہ ٹکرانا چاہے گا، سنت کا پامال کرنا چاہے گا، میری جان جا سکتی ہے انشاءاللہ. مجھے ختم ہونا گوارا ہے، مجھے اپنے آپ کو برباد کر لینا گوارا ہے، جان لٹانا گوارا ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ رہتی دم تک کبھی بھی بدعت کو ہم فروغ نہیں دے سکتے ہیں. کسی بدعتی کے انشاءاللہ ہم ساتھ نہیں دے سکتے انشاءاللہ. الحمدللہ عمل ہے میرا، 30 سالوں سے میں عمل کر رہا ہوں. کاش یہ مسلمان، کاش یہ نوجوان سنت و عمل کیا ہوتا، ان بدعتیوں کا جنازہ نکالا ہوتا. ان بدعتوں سے کہو کہ بدعت کے کام میں ہم تمہارے ساتھی نہیں بن سکتے ہیں، بدعت کے کام میں ہم شامل نہیں ہو سکتے ہیں، تب جا کے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. لیکن ورنہ بارات چلیے مولوی صاحب چلے جا رہے ہیں، بارات چلیے جہیز کھانا کھا لیجئے، بارات چلیے جوان لیجئے، ڈولا ڈولی اہتمام کیجئے، جہیز کا اہتمام کیجئے. شوق سے چلے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. مولوی صاحب نکاح پڑھانا ہے، آپ کو ہی چلنا ہے. استغفراللہ. اس مولوی سے سوال ہوگا، ان نوجوانوں سے سوال ہوگا، ان غازیوں سے سوال ہوگا. پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارے سامنے بدعت کو فروغ ہو رہا تھا، نبی کی سنت کا پامال کیا جا رہا تھا، نبی کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، تمہاری شمولیت کیوں کر ہوئی؟ تم نے عمل سے کیوں نہیں انکار کیا؟ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، نبی کی سنت نہیں، ہمیں اس میں شامل نہیں ہو سکتا. چلو نہیں ہوتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، گویا کہ وہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، گویا کہ سماج کا ڈر ہے، رشتہ داروں کا ڈر ہے، انسان کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. جس بندے کے اندر اللہ کا ڈر، خوف پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ کبھی بھی سماج کا خوف، رشتہ داروں کا ڈر، اپنے بھائی برادر کا ڈر محسوس نہیں کرے گا. یہ مثالیں ہیں صحابہ کرام کی، تاریخ ہے صحابہ کرام کی، ہمارے اعمال، ہمارے اکابر کی تاریخ ہے. جان کو گواہ کیا لیکن نبی کی سنت سے انحراف نہیں کیا، نبی کے سنت سے الگ تھلگ نہیں ہوئے. بہرحال وقت کی قلت ہے، معذرت کے ساتھ کہنے کا مطلب یہ ہے بدعات کی جتنی بھی قسمیں ہیں اللہ کے واسطے سارے بدعات سے توبہ کیجیے، چھوڑ دیجیے، ورنہ قیامت کے دن انجام جہنم میں جانا ہوگا. پلس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب نہیں ہوگا. میں نے پہلے بتایا تھا جام کوثر نصیب نہیں ہوگا. نماز کے اندر بدعتیں انشاءاللہ میں بتاؤں گا. جام کوثر نصیب نہیں ہوگا، وہاں رسوائی ہوگی، ذلت و خواری ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متبع بندے کو پیروی کرنے والے نیک بندوں کو جام کوثر پلائیں گے ہاتھ سے. ہم بھی جائیں گے، آپ بھی جائیں گے، سب ہوں گے نمازی پرہیزگار لوگوں کو نبی کے طریقہ فالو کرنے والے کو بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پلائیں گے. اور جب بدعتی جائے گا سامنے کے اندر، سامنے سے، تو اللہ کے نبی کو کہا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امتی میں سے نہیں ہے، یہ بدعتی ہے، بدعت کرتا تھا، لہذا اس کو آپ مت پلائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سوقن سوقن لمن غیر بعدی، تم دور ہو جاؤ بدعتیوں، مجھ سے الگ ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، میرے نظروں سے دور ہو جاؤ. سوقن سوقن لمن غیر بعدی، تم نے میرے آنے کے بعد میرے دین کے اندر تبدیلی کر ڈالی تھی، بدعت کو فروغ دیا تھا، یا تم میرے سامنے سے دور ہو جاؤ. کتنی رسوائی ہوگی، کتنی رسوائی ہوگی. اللہم اغفر لنا. اللہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اعتبار سے عمل کی توفیق عنایت فرما دے. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جامع کوثر کی حصول یابی عطا فرما دے. آمین. بار اللہ ہم تمام سامعین کو جتنے بھی خرافات و بدعات ہیں، جذبات میں نے بہت ساری باتیں کہہ ڈالی ہوں گی، محض اصلاح کی بنیاد پر اللہ کے سارے بدعات سے بچیے. رب العالمین توفیق مانگے. بار اللہ ہمارے سماج جو بھی بدعات ہیں، خرافات ہیں، تمام سامعین کو ان بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عنایت فرما دے. بار اللہ پروردگار عالم ہم تمام گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، ہمارے تمام خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما دے، اور اپنے رب اپنے مرضی کے اعتبار سے ہم تمام کو چلنے کی توفیق عنایت فرما دے. آمین ثم آمین.
وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالله ذكر الحكيم إنه تعالى جواد ولكم برسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إنما يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ويستغفر لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى جل وعلا أكبر.